الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اور رہنے دے مجھے اور ان سرمایہ دار جھٹلانے والوں کو، اور انہیں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیں۔ بے شک ہمارے پاس سخت بیڑیاں اور سلگتی آگ ہے، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ آج ہماری سورہ المزمل کی آیہ مبارکہ نمبر 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ دین کے لیے اور اللہ کے پیغام اور اس کی توحید اور اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن مصائب و آلام اور تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، اس پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب آپ صبر کیجئے، آپ برداشت کیجئے، ان کا معاملہ ہم کیا کریں گے۔ آج کی آیہ مبارکہ میں اور آج کے ہمارے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جھٹلانے والوں کا اب انجام کیا ہونا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، اس کا طریقہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا کوئی معاملہ آیا، لوگوں نے آپ کو تکالیف پہنچائیں، آپ پر کوئی بات کی، آپ پر کوئی آواز کسی یا آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا، تو اس کا جواب دینے کے لیے میدان عمل میں خود میرے رب ذوالجلال تشریف لائے۔ سب سے یہ بڑی بات ہے۔ اب یہ کئی آیات پہلے بھی گزری، یہ سورہ مزمل کی یہ آیات بھی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، پیارے حبیب ان جھٹلانے والوں کو ذرا آپ چھوڑ دیجئے، آپ ان کی فکر مت کریں، آپ ہم جانیں اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ ہمارے اوپر چھوڑیے، ان کا انجام ہم کیا کریں گے۔ اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، فرمایا اور یہ سرمایہ دار جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، اپنی دولت پر نازاں ہیں، انہیں کچھ وقت کے لیے ذرا مہلت دیں۔ اور اللہ فرماتا ہے میں ان کی رسی اور ڈھیلی کر رہا ہوں، انہیں اور مہلت دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ بھی، کہ جو شخص سرکش بنتا ہے اللہ کے دربار میں، جو شخص نافرمان بنتا ہے دربار الہی میں یا دربار رسالت میں، تو اللہ کی ذات اسے مہلت دیتی ہے، اس کی رسی کو اللہ اور ڈھیلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو آخری حد تک کہاں تک جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی رسی کو ایسا کھینچتا ہے کہ پھر دنیا والوں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیتا۔ اگر کوئی شخص، یہ بزرگوں کے بڑے اقوال اس بارے میں نے پڑھے، صوفیاء کے، علماء کے، مفسرین کے، محدثین کے، کہ اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے، اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو اس کو تو بہت زیادہ اللہ سے سجدے کر کے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس پر بہت شدید ناراض ہے۔ اور جو شخص کوئی تھوڑی سی غلطی برائی کرتا ہے، اللہ اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے، اسے اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہے۔ ہاں جی، یہ ذہن میں نشین کر لیں بات۔ ہمارے ہاں ماحول میں الٹ بات چلتی ہے، ہمارے ہاں کسی کو اللہ اس کی تھوڑی سی غلطی پہ پکڑ لے، کہتے دیکھا اللہ نے فوراً پکڑ لیا، یہ تو اللہ کی اس پر محبت کا اظہار ہے کہ اللہ کے وہ حساب و کتاب میں ہے، اللہ کے شمار میں ہے۔ اور اگر کوئی برائیاں کر رہا ہے اور مسلسل برائیوں میں بڑھ رہا ہے اور پھر بھی اس کو سب کچھ مل رہا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، وہ اللہ کی غضب والی لسٹ میں ہے، اللہ اس پر شدید ناراض ہے، اور اللہ چاہتا ہے یہ اور جائے اور آخر میں اس کا انجام سیاہ اور انتہائی گھاٹے والے لوگوں میں ہو جائے۔
کئی بزرگوں کے بارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اگر کبھی کسی سے وہ برائی نہیں، کوئی اور معاملہ، حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ کا یہ ایک کلام پاک میں یہ ارشاد ہے، آپ اس پہ پہلے درس سن آئے کہ بعض وہ جو نیک اور ابرار لوگوں کے ہاں جو نیکیاں ہوتی ہیں، مقربین کے ہاں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل ٹرم ہے، میں اس کو کوشش کرتا ہوں آسانی سے آپ کو سمجھاؤں۔ درجے ہیں، ایک عام مسلمان ہے، ایک اس سے آگے جو کامل بن جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور مومن سے آگے جو کامل ہو جاتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے۔ جیسے ایک ترتیب ہے، سب سے پہلے شریعت ہے، شریعت پر پابندی، شریعت پر پابندی کے بعد جب انسان اس میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ طریقت کا سفر میں شروع ہو جاتا ہے، طریقت کے بعد وہ حقیقت کے سفر میں شروع ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس کے بعد معرفت لکھا ہے، بعض نے اس کے بعد حقیقت لکھا ہے، لیکن زیادہ نے طریقت لکھا ہے۔ طریقت، اس کے بعد معرفت، اور معرفت کے بعد جب وہ کامل ہوتا ہے تو آخری جو سیڑھی ہے وہ ہے حقیقت کی، کہ اس پر عین اللہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑی بلند سیڑھیاں ہیں جو بعد کی ہیں، جو بڑی اللہ تعالیٰ کے مقربین اغواس جو ہے ان کے ہاں یہ سیڑھی ہوتی ہے۔ تو وہ چیز جو عام مسلمان کے ہاں نیکی ہوتی ہے نا جی، وہ شخص جو حقیقت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے اس کے ہاں وہ نیکی نہیں، وہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ عصر کی سنتیں جو ہے نا جی یہ غیر موقدہ ہیں۔ عصر کی سنتیں اور عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں یہ کیا ہیں؟ غیر موقدہ ہیں۔ پڑھ لیں تو ثواب ہے اور نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ شریعت آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کرے گی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک شخص، ایک صاحب معرفت و حقیقت حضرت سیدنا میر علی گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے عصر کی سنتیں 4 چھوڑ دیں۔ رات سرکار خواب میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا میر علی ہمارا بیٹا ہو کے تو ہماری سنتیں چھوڑ دیتا، فوراً پکڑ ہو گئی۔ جس پر پھر آپ نے پوری جو ہے وہ نعت بھی لکھی اور اس کا مقطع تھا، سبحان اللہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی سب شانہ بڑیاں۔ تو مقصد کیا ہے؟ اب عام مسلمان یہ چھوڑ دے، اسے کبھی سرکار نے نہیں کہا کہ تو نے میری سنتیں کیوں چھوڑ دی۔ اس کے بعد مومن ہے، اس نے چھوڑ دی، کبھی نہیں کہا۔ لیکن ان کا جو مقام تھا وہ تھا مقربین والا۔ فرمایا مقرب اگر سنت غیر موقدہ بھی چھوڑے گا اس کو وہاں بھی پکڑ لیا جائے گا۔ سمجھے یہ میری بات؟ تو اس لیے یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تھوڑی سی غلطی پر بھی پکڑ لے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے قرب میں رہتا ہوں۔ اور جو برائی کرتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں یہ کہو یار یہ اتنا برا، اور پھر بھی اللہ اس کو کچھ نہیں کہتا، اور اللہ اس پہ بہت ناراض ہے، اللہ کا اس پہ غضب ہے۔ اور اگر تو تھوڑی سی کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے تو شکر کر، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھے پاک دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تجھے صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کافروں کے بارے میں، فرمایا پیارے حبیب نظر ان کو مہلت دے رہا ہوں اور ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ ان کو پوری طرح سے پھر عذاب ہو اور یہ مکمل طور پر اللہ کے ہاں سزا یافتہ ہو۔ ان لدینا انکالا و جہیما، بے شک ہمارے پاس سخت بیڑیاں اور سلگتی آگ ہے ان کے لیے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ کو تکلیف دی، آپ کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ کیا، فرمایا پھر ان کو ہم ایسا جہنم کا عذاب چکھائیں گے اور ایسی سخت بیڑیوں میں جکڑ جکڑ کر آگ کے اندر ڈالیں گے کہ ان کو اس وقت معلوم ہو جائے گا، پوچھا جائے گا یہ جتنی سزا اور بیڑیاں کس لیے ڈالی گئی، تو اس وقت ہم بتائیں گے تم نے ہمارے محبوب کو تکلیف دی تھی، آج اس کی سزا تمہیں جہنم کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا گیا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔ فرمایا وہاں جو انہیں کھانا دیا جائے گا نا، ویسا کھانا ہوگا جو ان کے گلوں میں اٹک جائے گا، پھنس جائے گا۔ جب جہنمیوں کو آگ جلائے گی نا،
ان کو پیاس بھی لگے گی، ان کو بھوک بھی لگے گی۔ اس پر بہت سی پہلے آیات گزر چکی ہیں۔ تو یہ اللہ کے دربار میں عرض کریں گے، سوال کریں گے، مولا ہمیں بھوک بڑی لگی ہے۔ فرشتوں سے کہیں گے ہمیں بھوک سے، ہمارے پیٹوں میں آگ، جو بھوک کی آگ ہے وہ اس باہر والی آگ سے بھی سخت ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ تو انہیں کھانے کے لیے جو ہے وہ کیا دیا جائے گا؟ زقوم، اتنا سخت قسم کا، یہ زہریلا قسم کا یہ ایک پودا ہوتا ہے، آج دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور سخت ترین ہے، سخت ترین، کڑوا ترین، اتنا سخت ہے کہ اگر دنیا میں وہ کوئی شخص کے ایک قطرہ بھی اس کے اندر چلا جائے تو فوراً اس کی حکمان لکھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی، ایک قطرہ اس کا، اتنا وہ سخت ہوتا ہے۔ تو انہیں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، جب وہ ڈالیں گے تو گلوں میں پھنس جائے گا، پھر اب وہ نہ باہر نکلے گا نہ نیچے پیٹ میں اترے گا، اور پھر چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے اللہ کسی طرح یہ باہر آ جائے یا کہیں نیچے چلا جائے۔ اب وہ نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا، گلوں میں اٹک کے پھنس جائے گا، پھر چیخیں گے، چلائیں گے، پھر آگ میں انہیں یوں ہی جلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ عذاب اس کا دیا جا رہا ہے جو تم میرے محبوب کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس لیے کسی انسان کو تکلیف مت دیا کرو، اللہ کی مخلوق کو تنگ مت کیا کرو۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اللہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، نیک بندوں سے بہت محبت کرتا، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ کہتے جنگل میں ایسے کوئی جا رہے تھے، کوئی دو شخص، ایک عورت اور ایک مرد۔ وہ شخص اس عورت سے بڑی محبت کرتا تھا، تو بارش برسی ہوئی تھی، تو اچانک کیا ہوا کہ وہاں سے ایک بزرگ درویش گزر رہا تھا، اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی محبت میں گم تھا، اسے پتہ نہ چلا، تو وہ کوئی گارا سا مٹی اڑی اور وہ اس عورت کے اوپر پڑ گئی۔ وہ بڑے غصے میں آیا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے اس کو مار دیا، تھپڑ لگا دیا، شیخ سعدی کہتے ہیں، زد و کوب کیا۔ شیخ سعدی نے لفظ یہ لکھا ہے زد و کوب کا، زد و کوب کیا۔ تو اس نے کچھ نہ کہا، تو جو ہی وہ آگے جا رہے تھے تو بارش برسی ہوئی تھی، تو اس شخص کا پاؤں پھسلا اور وہیں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ اس فقیر کو، درویش کو جو اللہ والا ہے، اس کو میں نے مارا ہے، لگتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس کے پاس گیا تو کہنے لگا تو نے بد دعا دی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے تجھے بد دعا کیا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ میں نے زندگی، اللہ والے بد دعائیں نہیں دیتے ہوتے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور نہ بد دعائیں اللہ والے دیتے ہیں کسی کو۔ کہا جی میں نے تو کسی کو کبھی زندگی میں بد دعا نہیں دی۔ انہوں نے کہا پھر یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا بات یہ ہے، تجھے اس سے محبت تھی، تجھے اس سے وہ گارا برداشت نہ ہوا، تو نے مجھے مار دیا۔ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس سے میرا مارا جانا برداشت نہ ہوا، اس نے تیرے ساتھ یہ کیا، یا اسی سے معافی مانگ۔ تو مقصد یہ ہے انسان اگر اس کا ہو جائے نا جی، تو پھر وہ اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ابھی جو پہلی رکعت میں جو میں آیت پڑھ رہا تھا نا قرآن پاک کی، اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کا، جب لوگوں نے تانے دیے نا، وہی رک گئی کچھ عرصہ کے لیے، جسے فترہ وہی کہا جاتا ہے، تو کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے، محمد تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے، سرکار خاموش رہے۔ اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، ما ودعاک ربک وما قلی، پیارے حبیب تجھے بھلا تیرا رب چھوڑتا ہے؟ نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑا ہے، نہ کبھی چھوڑے گا۔ ہر لمحہ تیرا جو رب ہے وہ تو تیرے ساتھ ہے، اور ہم نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ کبھی محبوبوں کو بھی چھوڑا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ جو انہیں اتنا بڑا جہنم والی یہ سزا اور تکلیفوں سے انہیں دو چار، آگے کیا فرمایا؟ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور ان گستاخوں کو اللہ کے دربار سے دردناک عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابھی یہ اسی پر آگے نئی بات ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔